فأقول وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک، انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ کا لیول 2 اللہ کی توفیق سے جاری و ساری ہے۔ لیول 2 کے سبق نمبر 17 میں آج ہم سورۃ توبہ کی آیات 94 سے لے کر آیت 122 تک، 94 سے لے کے 122 تک آیات ہم پڑھیں گے۔ سورۃ التوبہ کے موضوعات اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے دہرائے گئے، کورس کے مقاصد اور اس کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ آج کے 5 صفحات میں 11ویں پارے کے صفحہ نمبر 1 سے لے کر صفحہ نمبر 5 تک، ان 5 پاروں میں جو گفتگو کی گئی ہے وہ 3 طرح کے گروہوں کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ پہلا گروہ وہ جو منافقین کا گروہ تھا، جو غزوہ تبوک پر جانے سے ان کے نفاق نے ان کو روکا اور وہ اللہ کی راہ میں نہیں نکل سکے۔ دوسرا گروہ وہ کہ جو اہل ایمان کا تھا لیکن وہ جہاد پر نہیں جا سکے، غزوہ تبوک کے لیے نہیں نکلے۔ اور تیسرا گروہ جو ہے اس کے اندر 3 صحابہ کرام ہیں جو ایمان کے اندر بالکل خالص تھے لیکن وہ نہیں جا سکے، ان کا تفصیلی ذکر آئے گا۔ تو آج کے ان 5 صفحات کے اندر انہی تینوں گروہوں کا ذکر آئے گا اور جہاد کی رغبت اس کے علاوہ ہے۔ تو چلیے اللہ کی توفیق سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک سے واپسی، اور آپ کے علم میں ہے کہ پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ غزوہ تبوک کا جو نام ہے وہ غزوۃ العسرہ بھی سے کہا گیا۔ عسرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تنگی، یعنی یہ ایسا غزوہ تھا جو تنگی والا تھا، بڑی سختی والا تھا، کیونکہ شدید گرمی تھی، موجودہ لحاظ سے 700 کلومیٹر کا سفر تھا، اور مدینہ کے اندر پھل اور فصلیں بالکل تیار ہو چکی تھی، یعنی اللہ کی ایک بہت بڑی اس میں آزمائش تھی۔ اور دیکھیں جیسے کہ پہلے ذکر گزرا سورۃ توبہ میں کہ اللہ رب العزت اصل میں تمییز کرنا چاہتا ہے اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان، تو ایسے غزوات یا ایسے سفر اس کے لیے ایک بطور امتحان اور آزمائش تھے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے گروہ کا ذکر ہے جو منافقین کا گروہ ہے، جو جہاد پر نہ جا سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یعتذرون الیکم، وہ عذر پیش کریں گے آپ کی طرف۔ یعتذرون، اعتذر یعتذر، وہ عذر پیش کریں گے الیکم آپ کی طرف۔ کب؟ اذا رجعتم، جب آپ لوٹیں گے، الیہم ان کی طرف، جب آپ ان کی طرف لوٹیں گے تو وہ عذر پیش کریں گے۔ قل، کہہ دیجئے، لا تعتذروا، نہیں ہے، مت عذر پیش کرو، لن نؤمن لکم، ہم تمہارا یقین نہیں کرنے والے، یا ہم تمہارا یقین نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے۔ آپ کے علم میں ہے نا کہ پچھلے لیسن میں بھی ذکر گزرا تھا کہ ایمان یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر ایمان یقین کے معنی میں ہے کہ لن نؤمن لکم، ہم ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ قد، تحقیق، نبأنا، خبر دے دی ہمیں، نبأ، خبر دے دی نہ ہمیں، نبأن عربی زبان میں خبر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ 30ویں پارے کی پہلی سورت سورۃ النبأ بھی اسی سے ہے۔ تحقیق خبر دے دی ہمیں، کس نے؟ اللہ نے۔ کس چیز کی خبر؟ من اخبارکم، تمہاری خبروں کی۔ وَسَيَرَ اللَّهُ، ان قریب اللہ دیکھے گا، عملکم، تمہارا عمل، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول، مطلب اللہ اور اس کے رسول تمہارے عمل دیکھیں گے، مطلب آنے والے ابھی تم عذر پیش کر رہے ہو، آنے والے وقت میں تمہارے کیا اعمال ہیں اللہ اور اس کا رسول دیکھ لیں گے۔ ثم، پھر، تردون، تم لوٹائے جاؤ گے، فعل مجہول پیسیو وائز، تردون، تم لوٹائے جاؤ گے، کس کی طرف؟ الی عالم الغیبی،
غیب کے جاننے والے کی طرف، پھر تم لوٹائے جاؤ گے غیب کے جاننے والے کی طرف، نہ صرف غیب بلکہ والشہادہ حاضر اور چھپی ہوئی۔ شہادہ کا مطلب ہوتا ہے ظاہری بات جو دکھائی دینے والی ہے، غیب جو چھپی ہوئی ہے، چھپی اور ظاہری ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ فینبئ، پس وہ خبر دے گا کم تمہیں، دیکھیں اوپر گزرا نا، نبا وہ فعل ماضی ہے اور ینبی اس کا فعل مضارع ہے، وہ خبر دے گا کم تمہیں کس چیز کی، بما کنتم تعملون، پاس کنٹینیوس، جو تم عمل کرتے تھے، جو تم عمل کرتے تھے اللہ تمہیں اس کی خبر دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ منافقین کے بارے میں ہے۔ اب منافقین کا مزید ایک اللہ رب العزت ان کے جو وہ کام کریں گے آنے والے وقتوں میں اللہ اس کی خبر دے رہے۔ سیحلفون باللہ، ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی، لکم تمہارے لیے، اذن قلبتم جب تم لوٹو گے، انقلاب کا مطلب پلٹنا ہوتا ہے، جب تم پلٹو گے الیہم ان کی طرف، لتعرضوا تاکہ تم اعراض کرو، عنہم ان سے، مطلب تم انہیں چھوڑ دو، وہ قسمیں اٹھائیں گے۔ تو اللہ نے اہل ایمان کو یہ نصیحت فرمائی کہ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، فَأَعْرِضُوا پس چھوڑ دو یا اعراض کرو، عنہم ان سے اعراض کرو، انہم رجسن وہ بے شک وہ گندے ہیں، مطلب نفاق کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اور نفاق یہ پلیدگی اور گندگی کا نام ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاءً یہ بدلہ ہے کس چیز کا، بما كانوا یکسبون، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کمائی کرتے تھے، جو وہ کماتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔ یحلفون لکم، وہ قسمیں کھائیں گے تمہارے لیے، حلف قسم کو کہتے ہیں، لترضوا عنہم تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، وہ قسمیں کھائیں گے تمہارے آگے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، پس اگر تم ان سے راضی ہوئے، فَإِن پس اگر ترضوا تم راضی ہوئے، عنہم ان سے، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ، لا يرضى نہیں راضی ہوتا، عن القوم الفاسقین فاسق قوم سے، اگر تم راضی ہوگے تو اللہ فاسق قوم سے راضی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے ان دو آیات میں جو اعراب دیہاتی ہیں ان کی کچھ عادات کو بیان کیا جا رہا ہے، ان کی جو منفی عادات تھیں، ان کا نفاق یا ان کا کفر، اور آنے والی آیات میں پھر جو دیہاتیوں میں اہل ایمان ہیں ان کی تعریف بھی بیان کی جا رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا الاعراب اشد، اعراب اعرابی کی جمع، اعرابی کی جمع اعراب، یہ جو اعراب ہے نا مطلب دیہاتی، اشد اسم تفضیل ہے، زیادہ شدید ہیں کس چیز میں، کفرن کفر میں، ونفاقن اور نفاق میں، یہ ان کی دو صفات ہے، کفر اور نفاق میں یہ بڑے سخت ہیں، بڑے شدید ہیں۔ نمبر 3 وَأَجْدَرُ اور زیادہ لائق ہے یا اسی قابل ہیں، زیادہ قابل ہیں کس چیز کے، اللہ یعلمو یہ کہ وہ نہ جان سکیں، یہ کہ وہ نہ جانیں، حدود ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا اس کی حدود کو نہ جانیں، اور وہ اسی لائق ہیں کہ وہ اللہ کی نازل کردہ حدود کو نہ جان پائیں، اعلی رسول ہی اپنے رسول پر، واللہ اور اللہ علیم علم رکھنے والا، حکیم حکمت والا ہے، اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اب دیکھیں اعراب جو دیہات ہیں وہ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حدود اللہ نازل کرتے ہیں اس کو بھی نہ جان سکیں یا نہ جان پائیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ یہ دیہات میں رہتے ہیں، شہر مدینہ کے اندر آ کر ان کا علم کو حاصل کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنا، ٹھہرنا، اپنے گھر بار جانور کھیتی باڑی کو چھوڑ کر آنا، ٹائم دینا یہ کم ہے، تو اس وجہ سے ان کا علم اور معرفت بھی کم ہے۔ اب جو دیہاتی ہیں ان کی ایک اور نشانی بیان کی گئی،
یا ایک اور رویہ اور ایک اور جو برا اخلاق ہے اس کو بیان کیا گیا. فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور اعراب میں سے مَن يَتَّخِذُ، جو بناتا ہے، کیا بناتا ہے یا کس کو بناتا ہے، ما ينفق، جو وہ خرچ کرے، جو وہ خرچ کرے اس کو بناتا ہے. اچھا کیا بناتا ہے، مغرمن، جرمانہ. مغرمہ کا کیا مطلب ہے، بوجھ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، بوجھ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ مغرم، جرمانہ. عرب ممالک میں رہنے والے جانتے ہیں جو غرامہ ہوتا ہے نا وہ اسی سے ہے، غین را میم اس کے روٹ لیٹرز ہیں، حروف اصلی، ٹھیک ہے. تو غرامہ بھی اسی سے ہے، جرمانے کے معنی میں. تو دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں جو بناتے ہیں جس کو وہ خرچ کریں. کیا بناتے ہیں، مغرمن، جرمانہ. یعنی وہ اللہ کی راہ میں اگر انہیں کچھ دینا پڑ جائے، زکوٰۃ یا صدقات، تو وہ اپنے اوپر اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں. وَيَتَرَبَّصُ، اور وہ انتظار میں ہیں، وَيَتَرَبَّصُ، اور وہ انتظار میں ہے، بِكُمْ، تمہارے بارے میں، الدوائر، دوائر کا مطلب ہوتا ہے برے حالات کے. وہ تمہارے بارے میں یعنی اہل ایمان کے بارے میں برے حالات کے منتظر ہیں. یتربص انتظار کے معنی میں آتا ہے، تربص تدبرہ کے وزن پر فعل مضارع ہے. یتربص وہ انتظار میں ہے کس چیز کے، بکم، تمہارے بارے میں. الدوائر، دائرۃن کی جمع جو آگے آ رہا ہے، دائرۃن کی جمع مطلب برے حالات. علیہم، اللہ نے فرمایا ان پر ہے، علیہم ان پر ہے، دائرۃ السوء، برے حالات. واللہ، اور اللہ، سمیع، سننے والا، علیم، علم رکھنے والا. اللہ بہت سننے والا، بہت علم رکھنے والا ہے. اللہ اکبر. اب ذرا دیکھیے، یہ اہل نفاق کی صفت ہے، بری صفت ہے. اہل نفاق کا برا اخلاق ہے کہ وہ کفر اور نفاق میں بڑے سخت ہوتے ہیں، جہالت کے بڑے قریب ہوتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں اگر کچھ خرچ کرنا پڑ جائے تو ایسے سمجھتے ہیں جیسے ہمارے اوپر جرمانہ ہو گیا. تو یاد رکھیے اس کے اپوزٹ اہل ایمان کی کیا صفت ہوتی ہے کہ وہ اگر اللہ کی راہ میں انہیں کچھ خرچ کرنا پڑے کسی بھی صورت میں، چاہے وہ فرضی زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے، کسی مسلمان کی مدد کرنا ہے، یتیم کی پرورش کرنے، جو بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو وہ اپنے اوپر جرمانہ نہیں سمجھتے. وہ دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور اہل نفاق دل کی تنگی کے ساتھ اس خرچ کرنے کو اپنے اوپر جرمانہ سمجھتے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو اہل ایمان کا یہ رویہ نہیں ہوتا. اور دوسری دیکھیں سب سے آخری صفت کیا بیان ہوئی کہ جو اہل نفاق ہیں، منافقین ہیں، وہ ہمیشہ مسلمانوں پر کسی برے وقت کے آنے کے منتظر رہتے ہیں. مسلمانوں پر ہمیشہ کسی برے وقت کے آنے کے منتظر رہتے ہیں. تو اس وجہ سے کوئی بھی مسلمان ہے، حتیٰ کہ کوئی مسلمان ملک ہے، کوئی مسلمان علاقہ ہے، کوئی مسلمانوں کا گروہ ہے، تو ان کے بارے میں ایک مسلمان کو ہمیشہ اچھے جذبات اور اچھے احساسات اور اچھی دعائیں اور اچھی تمنائیں رکھنی چاہیے. کبھی بھی یہ نہ ہو کہ یہ مسلمان ملک کب اس کے برے حالات آئیں گے. کوئی بھی مسلمان ملک جس کے اندر اہل اسلام اور اہل ایمان بستے ہیں، تو یہ اہل ایمان کی صفات ہیں، اہل نفاق کے اپوزٹ. اب دیکھیں آیت نمبر 99 میں اللہ رب العزت نے جو اعراب میں سے مطلب دیہاتیوں میں سے جو اہل ایمان ہیں، اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا. اللہ نے فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ، من یہاں بعض کے معنی میں ہے، آپ کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں. من جو ہے وہ بعض کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور دیہاتیوں میں سے بعض، من یؤمنو، جو ایمان رکھتے ہیں، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وَيَتَّخِذُ، وَيَتَّخِذُ کا کیا مطلب ہے جی، اور وہ بناتے ہیں، ما ينفق، جو وہ خرچ کریں، جو وہ خرچ کریں اس کو وہ بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں، قربات عند اللہ، اللہ کے ہاں قربت کا باعث. غرامہ نہیں سمجھتے اس کو، اپنے اوپر جرمانہ نہیں سمجھتے، بلکہ
اللہ کے ہاں قربت کا باعث سمجھتے ہیں. یہ اہل ایمان کی صفت ہے. نمبر 1. نمبر 2 کیا سمجھتے ہیں؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے وصلوات الرسول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ، کہ ہم اس مال کو خرچ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو سمیٹیں گے. الا جان لو، متوجہ ہو جاؤ، انہا بے شک یہ، مطلب یہ جو وہ خرچ کرتے ہیں ان کے صدقات، قربت لہم ان کے لیے قربت کا باعث ہے. بہت بڑی اللہ نے خوشخبری دے دی کہ وہ جو دل کی خوشی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اللہ کی قربت چاہنے کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں چاہنے کے لیے، تو وہ جان لیں یہ خرچ کرنا اللہ کی قربت کا باعث ہے. انہا قربت لہم سیدخلوہم اللہ، ان قریب اللہ داخل کرے گا انہیں، فی رحمتہ اپنی رحمت میں، ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا. ان اللہ بے شک اللہ غفور معاف کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے. بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کی توفیق سے ہم نے صفحہ نمبر 201 مکمل کیا، صفحہ نمبر 202. تو صفحہ نمبر 203 کی طرف چلتے ہیں، جس کے اندر اہل ایمان کا بھی ذکر ہے اور اہل نفاق یعنی کہ منافقین کا بھی ذکر ہے. اور تیسرے موضوع میں اللہ رب العزت نے جو صدقات اور زکوٰۃ کا ایک بہت بڑا اس کا فائدہ ہے اور اس کی فضیلت ہے، اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا. تو اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون، سبقت لے جانے والے، اولون جو پہلے ہیں، والسابقون اور سبقت لے جانے، الاولون جو پہلے ہیں. اچھا کن میں سے پہلے؟ من المہاجرین، مہاجرین میں سے، والانصار اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم اور جنہوں نے اور جو ان کے پیچھے چلے بے احسان اچھے طریقے سے، اور جو احسان کے ساتھ ان کے پیچھے چلے، مطلب مہاجرین و انصار کے پیچھے چلے. اچھا یہ جو سب ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ ان سے راضی ہوا. مہاجرین اور انصار میں سے جو سبقت لے جانے والے ہیں اللہ ان سے راضی ہوا. یہ ایک بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے، بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور خاص کر وہ صحابہ جو ہجرت کے اندر سبقت لے جانے والے ہیں اور جو ان کی خدمت کرنے والے انصار ہیں. اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اللہ اکبر. یہ پہلا انعام ہے. دوسرا انعام وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور اللہ نے تیار کر رکھا ہے. اعدّ فعل ماضی ہے، اعدّ یعد سے اسلمہ کے پیٹرن پر، اعدّ اور اس نے تیار کر رکھا ہے، مطلب اللہ نے لہم ان کے لیے کیا؟ جنات باغات، جنات تجری بہتی ہیں، تحتہا ان کے نیچے سے یعنی ان باغات کے نیچے سے، الانہار نہریں، ان باغات کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. نہ صرف یہ باغات بلکہ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان باغات میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ. ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے. ذالک یہ الفوز العظیم بڑی کامیابی ہے. اللہ نے فرمایا یہ اہل ایمان کا تذکرہ ہے. اب یہاں پر یہ جو ہے آیت نمبر 102، اس میں آیت نمبر 101 میں تو وہی جو اہل نفاق کے منافقین ہیں جو جہاد پر نہ جا سکے ان کا ذکر ہے، جبکہ آیت نمبر 102 میں ان کا ذکر ہے جو اہل ایمان ہیں لیکن جہاد پر نہیں جا سکے. یہ دوسرا گروہ ہے. ترجمہ سنیے. اللہ نے فرمایا وَمِمَّن، اور ان میں سے جو، یہ ممن جو ہے یہ کس کا مجموعہ ہے؟ من کا مطلب سے من جو، وَمِمَّن اور ان میں سے جو، حَوْلَكُمْ تمہارے ارد گرد ہیں، من الاعرابی دیہاتیوں میں سے، اعراب میں سے،
اعراب میں سے جو تمہارے ارد گرد ہیں منافقون ہیں. ومن اہل المدینہ اور اہل مدینہ میں سے بھی بعض، یہاں بعض کے معنی میں تمہارے ارد گرد دیہاتوں میں سے بعض اور اہل مدینہ میں سے بعض کیا ہیں؟ منافقون. مردوا علی النفاق، وہ خالص نفاق پر قائم ہیں، بس خالص نفاق ہے ان کے اندر. مردوا علی النفاق. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لا تعلمهم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں نہیں جانتے. لا تعلموا، آپ نہیں جانتے، ہم انہیں، نحن ہم، نعلمهم ہم انہیں جانتے ہیں. آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں. اللہ نے فرمایا سنعذبهم، دیکھیں فعل مضارع سے پہلے سین آیا، ان قریب، ان قریب ہم عذاب دیں گے، ہم انہیں مرتین دو مرتبہ، مرتن ایک مرتبہ، مرتین دو مرتبہ، مراتن تین یا زیادہ مرتبہ، تو ہم انہیں عذاب دیں گے مرتین دو مرتبہ. ثم پھر یردون، وہ لوٹائے جائیں گے، فعل مجھول ہے، پیسیو وائز ہے، رد یردو، پھر وہ لوٹائے جائیں گے الی عذاب عظیم، عذاب عظیم کی طرف، پھر وہ عذاب عظیم کی طرف لوٹائے جائیں گے. اب یہ تو اہل نفاق منافقین کا ذکر ہے جو پہلے بھی گزر چکا. آیت نمبر 102 سے ذکر شروع ہو رہا ہے جو اہل ایمان ہیں لیکن ان سے یہ غلطی ہوگی کہ وہ نہیں جا سکے. اللہ نے فرمایا وآخرون، اور کچھ دوسرے ہیں. وآخرون اور دوسرے ہیں. یاد رکھیے خا کے اوپر اگر زبر ہونا آخر اور اس کی جمع آخرون تو یہ دوسرے کے معنی میں یوز ہوتا ہے، سیکنڈ. اور اگر خا کے نیچے زیر ہو آخر تو یہ لاسٹ کے معنی میں یوز ہوتا ہے، جیسے ہماری اردو میں آخر ہے. تو یہاں پر خا پر زبر ہے. وآخرون اور دوسرے، اعترفوا انہوں نے اعتراف کیا، بذنوبہم اپنے گناہوں کا، انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا. خلطوا عملا صالحا، انہوں نے عمل صالح کو خلط کیا. وآخر اور دوسرا سیئا برا، مطلب ان سے اچھے عمل بھی ہوئے اور ان سے برا عمل بھی ہوا، اچھے اور برے عمل کو خلط ملط انہوں نے کیا. خلطو مکس، مطلب اچھے اعمال بھی کرتے تھے، اس سے پہلے وہ جہاد پر بھی جاتے تھے اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے تھے، دیگر بھی نیک اعمال کرتے تھے، لیکن ان سے یہ غلطی بھی سرزد ہوگی. عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ، ان یتوب علیہم، یہ کہ ان پر توبہ کرے، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے. دیکھیں تابہ یتوب چیپٹر کے بعد اگر آئے علا تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ قبول کرنا. قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو، یا امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے. ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، معاف کرنے والا، رحیم، رحم کرنے والا ہے. تو دیکھیے اللہ کی صفات آیت کے ٹاپک یا مضمون کے ساتھ کتنی مطابقت رکھتی ہیں. بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو یہ کچھ ایسے صحابہ تھے جو نہیں جا سکے اور ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ امید ہے اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے. بے شک اللہ معاف کرنے والا، یہ رحم کرنے والا ہے. یہ دوسرا گروہ تھا. ٹھیک ہے جی، یہ دوسرا گروہ تھا. تیسرے گروہ کا ذکر آگے آ رہا ہے. اللہ نے فرمایا عمومی طور پر تمام اہل ایمان کے بارے میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا خود، آخذ یأخذ سے فعل امر ہے، خذ پکڑیے، لیجئے، من اموالہم ان کے مالوں سے، صدقتاً صدقہ، ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے. تطہرہم، تطہرو مؤنث سے دیکھیں، وہ صدقہ پاک کرے، ہم انہیں، وہ صدقہ انہیں پاک کرے یا پھر آپ انہیں پاک کریں. دونوں طرح ترجمے کیے گئے ہیں اور دونوں طرح درست ہے. وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، وَتُزَكِّي اور آپ تزکیہ کریں، ہم ان کا، بِهَا اس صدقے کے ذریعے. آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعے آپ انہیں پاک کریں گناہوں سے اور ان کا تزکیہ کریں.
تو یہاں پر صدقے کے دو بہترین فضیلتیں بیان ہوئیں کہ صدقہ دینے سے انسان کے گناہ دھلتے ہیں اور صدقہ دینے سے انسان کا نفس پاک ہوتا ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے اس کا۔ تیسرا مقصد وصلی علیہم، وصلی اور دعا کیجئے یا رحمت بھیجئے علیہم ان پر، لفظی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، اور درود بھیجئے ان پر، وصلی اور درود بھیجئے علیہم ان پر۔ آپ لوگ لیول 1 میں پڑھ چکے ہیں نا، صلی فعل کے بعد اگر علی لفظ آئے تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ درود بھیجنا، صلی علی محمد۔ اور اگر صلی کے بعد لام آئے، صلی کے بعد لام آئے تو مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ صلی کے بعد لام آئے تو مطلب ہوتا ہے نماز پڑھنا، صلی کے بعد لام آئے تو مطلب نماز پڑھنا، اور صلی کے بعد علی آئے تو مطلب درود بھیجنا۔ جی بارک اللہ فیکم۔ میری آواز کی غالباً شکایت آ رہی ہے، تو مجھے بھی نوٹیفیکیشن آیا ہے کہ میری انٹرنیٹ میں کچھ پرابلم ہے، انشاءاللہ امید ہے ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ بھی دعا کریں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانیاں کرے، اور یہ جو اللہ نے وسائل ہمیں عطا کی، اللہ رب العزت ان کو مزید ہمارے لیے سیکھنے سکھانے اور بہتری کا باعث بنا دے۔ جی تو اللہ رب العزت نے فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے، تو طہرہم، آپ پاک کریں انہیں، وتزکیہم بہا، اور آپ ان کا تزکیہ کریں، وصلی علیہم، اور ان پر درود بھیجئے۔ درود کا مطلب ہوتا ہے رحمت کی دعا کرنا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کیجئے۔ ان صلاتک، بے شک آپ کا دعا کرنا، ان بے شک صلاتک، آپ کا دعا کرنا، سکن لہم، ان کے لیے اطمینان کا باعث ہے، سکن اطمینان لہم، ان کے لیے، واللہ، اور اللہ، سمیع، بہت سننے والا، علیم، بہت علم رکھنے والا ہے۔ الم یعلموا، کیا انہوں نے نہیں جانا، الم یعلموا، کیا انہوں نے نہیں جانا، ان اللہ، بے شک اللہ، ہوا وہ، یقبل التوبۃ عن عبادہ، وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، ہوا یقبل التوبۃ، وہ توبہ کو قبول کرتے ہیں، عباد ہی، اپنے بندوں سے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو لیتا ہے، وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اور ان کے مطلب صدقات کو بھی اللہ رب العزت قبول کرتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، یا اور یہ کہ اللہ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی بھی صفت ہے تواب، آپ پڑھ چکے ہیں، لیول 1 سورۃ النصر میں آپ نے پڑھا تھا، انہ کان توابا، تو وہ بے شک توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ جی وَقُلِ اعْمَلُوا، اور کہہ دیجئے عمل کرو، عامل یعمل سے فعل امر، اعملوا، عمل کرو، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، پس ان قریب، یرا، دیکھے گا، اللہ، اللہ، عملکم، تمہارے اعمال کو، ورسولہ، اور اس کا رسول، والمؤمنون، اور مومنون، یعنی تم عمل کرو، آنے والے وقت میں تمہارے عمل کے ذریعے پتہ چل جائے گا کہ تمہارا شمار کن میں ہو رہا ہے۔ وَسَتُرَدُّونَ، فعل مجہول ہے، پیسو وائز، اور ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادہ کی طرف، مطلب ظاہری اور چھپی باتوں کو جاننے والے کی طرف، غیب مطلب چھپی ہوئی اور شہادہ ظاہر۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پس وہ خبر دے گا تمہیں، کس چیز کی؟ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اس کی جو تم عمل کرتے تھے، جو تم عمل کرتے تھے، اللہ تمہیں اس کی خبر دے گا۔ اب دیکھیے تیسرے گروہ کا ذکر یہاں پر آیت نمبر 106 میں تیسرے گروہ کا ذکر کیا گیا۔ دیکھیں دو گروہ گزر گئے، ایک منافقین کا گروہ جن کے عذاب کے بارے میں حتمی فیصلہ کر دیا گیا، دوسرا وہ بعض صحابہ کرام جو غزوہ تبوک پر نہیں جا سکے،
لیکن نیک اعمال بھی کرتے ہیں، ایمان کے اندر پختہ ہیں، منافقین میں ان کا شمار نہیں ہوتا ان لوگوں کا. تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے. تیسرا گروہ ہے جس کے بارے میں فی الحال خاموشی اختیار کی گئی، اور اس میں 3 صحابہ آتے ہیں. آیت نمبر 106 میں ان کا ذکر ہے. یہاں پر مختصر ذکر ہے اور آگے چل کر تفصیلی ذکر ہے. اللہ نے فرمایا وآخرون، اور دوسرے، مرجون لامر اللہ، اللہ کے فیصلے کے لیے ان کو مؤخر کیا گیا، لیٹ کیا گیا، تاخیر سے ہے. اللہ کے فیصلے کے لیے وہ مؤخر کیے گئے ہیں. اچھا کیا فیصلہ؟ اما یعذبہم، یا تو وہ عذاب دے انہیں، اما یا یعذب، وہ عذاب دے ہم انہیں، و اما، اور یا یتوب علیہم، ان کی توبہ قبول کرے، یا اللہ انہیں عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کرے. واللہ، اور اللہ، علیم، علم رکھنے والا، حکیم، حکمت والا ہے. اور اللہ علم رکھنے والا، حکمت والا ہے. آگے چل کر ان کا تفصیلی ذکر آئے گا. صفحہ نمبر 204 کی طرف چلتے ہیں. اس پیج پر اللہ رب العزت نے پہلے 3 موضوعات کے اندر مساجد کا ذکر کیا. مسجد کی بنیاد کس چیز پر ہونی چاہیے اور مسجد کی بنیاد کس چیز پر نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اور جو چوتھا موضوع ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے جو اللہ نے سودا کیا، اللہ نے اس کے بارے میں بتایا. سوال ہے جی مرجون کا مطلب ہے کہ مرجون لامر اللہ، اللہ کے فیصلے کے لیے ان کو لیٹ کیا گیا، مطلب ان کو مؤخر کر دیا گیا، ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی. ابھی اللہ کا فیصلہ نہیں آیا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی یا پھر ان کا شمار منافقین میں سے ہے. ابھی اللہ کا یہ فیصلہ نہیں آیا، ٹھیک ہے جی. اور میں نے کہا آیت نمبر 106 میں ان کا اجمالی ذکر ہے، آگے چل کر ان کا تفصیلی ذکر آ رہا ہے آج کے سیشن میں. تو چلیے جی، مساجد کا ایک وہ مسجد جو منافقین نے بنائی جسے مسجد درار کہا گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے مد مقابل جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی اس کا ذکر ہے. تو چلیے ان دونوں طرح کی مساجد کا ذکر آتی ہے، اور خاص کر وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت نے مساجد کا انتظام و انصرام سنبھالنے کی توفیق عطا کی ہے، ان کے لیے یہ آیات بہت ضروری آیات ہے. اللہ نے فرمایا یہاں پر اللہ رب العزت نے منافقین نے جو مسجد بنائی تھی، مسجد ضرار جسے کہا گیا، اس کے 4 مقاصد بیان کیے کہ وہ مسجد منافقین نے ان 4 مقصدوں کے لیے بنائی ہے، ان 4 مقاصد کے لیے بنائی ہے. پہلے ترجمہ سنیے، والذین اتخذوا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی، مسجد، جنہوں نے مسجد بنائی، ضرارن، نقصان پہنچانے کے لیے، ضرارن نقصان کے لیے، نقصان کی غرض سے مطلب اہل ایمان کو نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرن، اور کفر کے لیے. نمبر 3 وتفریقا بین المؤمنین، اور مومنین اہل ایمان کے درمیان تفریق کے لیے، اہل ایمان کے درمیان فرقہ ڈالنے کے لیے. نمبر 4 وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور ارصادن کا مطلب ہے کہ دیکھیں اس لفظ کے مفہوم کی تشریح کے لیے بھی آپ کو پہلے ایک لفظ میں اس کی تشریح ممکن نہیں ہے. ایک لفظ کے اندر اس لفظ کا عربی زبان کے ارصادن، اس کا ترجمہ ممکن نہیں ہے. آپ اس کا مفہوم سنیے. مطلب یہ ہے کہ 2 گروہ ہیں، اہل ایمان کا اور اہل نفاق کا، منافقین. اب منافقین کیا کرتے ہیں؟ منافقین اہل ایمان کے مقابلے میں جو کفار ہیں ان کو کوئی مدد فراہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ایسے لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر چکے ہیں، یعنی مسلمانوں کے دشمن ہیں، کفار ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، یہود و نصارہ ہیں، کوئی بھی ہیں، یا مکہ کے مشرکین ہیں. اب منافقین کیا کرتے ہیں؟ ان میں سے کچھ لوگوں کو
ایک مدد فراہم کرتے ہیں. تو یہ بھی مسجد درار کا چوتھا مقصد تھا. وَإِرْصَادًا مدد فراہم کرنے کے لیے کس کی؟ لمن حارب اللہ جو اللہ سے جنگ کرے، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول سے، من قبل اس سے پہلے، جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر چکا ہے اس سے پہلے، اس کو تقویت اور مدد فراہم کرنے کے لیے اس مسجد کو بنایا گیا. سمجھا گی نا آپ کو؟ تو یہ 4 مقاصد ہیں. وَلَيَحْلِفُنَّ اور ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے. واو اور لام کا مطلب تاکید کے لیے، البتہ، ٹھیک ہے. اور فعل مضارع کے آخر میں دیکھیں نون بھی آ رہا ہے تاکید کا، شروع میں لام بھی آ رہا ہے. اور تیسری تاکید یہ الفاظ ہیں، قسم کے الفاظ، حلف اور البتہ وہ ضرور قسمیں اٹھائیں گے. ان اردنا، بتائیے چیٹ میں ان کا مطلب کیا کریں گے؟ ان اردنا الا الحسنى. اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم، ماشاءاللہ، بہت جوابات درست آئے. ان کا مطلب یہاں کیا کریں گے؟ نہیں، کیونکہ اللہ سے پہلے آ رہے نا، اگر کے معنی میں نہیں ہوگا. ان اردنا نہیں ہم نے ارادہ کیا، الا الحسنى مگر اچھائی کا. منافقین قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو اچھائی کا تھا اس مسجد سے. واللہ یشہد اور اللہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون کہ بے شک البتہ وہ جھوٹے ہیں. اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، وہ اپنے اس دعوے میں، ان قسموں میں سچے نہیں ہیں. ان کا اچھائی، حسنہ، ان کا اچھائی کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ اللہ نے فرما دیا یہ 4 مقاصد تھے مسجد کے: درارن، کفرن، تفریقن اور ارصادن. اللہ اکبر، یہ 4 مقاصد تھے جی اہل نفاق کے، منافقین کے اس مسجد کو بنانے کے. اب دیکھیں ہوا اس طرح کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی طرف نکل رہے تھے تو یہ بعض منافقین آئے اور آ کر انہوں نے کیا کیا؟ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب بارش کا موسم ہوتا ہے یا کوئی بھی تنگی ہوتی ہے تو ہمارے بعض کمزور یا ضعیف لوگ جو ہیں وہ مسجد نبوی تک نہیں آ سکتے، تو ہم ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں اپنے کمزور اور ضعیف لوگوں کے لیے. تو ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ آ کر اس مسجد کے اندر نماز پڑھیں. اصل میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں پر نماز پڑھا کر مدینہ کی اس اسلامی ریاست میں اس مسجد کو باقاعدہ قانونی حیثیت دلوانا چاہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر نماز پڑھیں گے تو ہماری بھی کوئی اہمیت اور حیثیت اور ہماری مسجد کا بھی ایک یہ بقا کا باعث ہو جائے گا. لیکن سفر سے واپسی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معذرت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ سے واپس لوٹیں گے تو پھر دیکھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انکار نہیں کیا. پھر اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں جانے سے پہلے اس مسجد کے مقاصد کے بارے میں بتا دیا گیا. اگلی آیت بھی دیکھیے، پھر اللہ کی طرف سے حکم بھی دے دیا گیا کہ لا تقم فیہ ابدا، آپ ہرگز اس میں کھڑے مت ہوں. لا تقم، ہرگز نہ کھڑے ہوں، فیہ، اس میں، یعنی اس مسجد درار میں، ابداً، کبھی بھی، مطلب آپ اس مسجد میں مت جائیے نماز پڑھنے کے لیے. اب کس مسجد میں جائیے یا کون سی مسجد زیادہ حق رکھتی ہے جس میں آپ جائیں اور قیام کریں؟ اللہ نے فرمایا اللہ مسجد، البتہ وہ مسجد، اس سیسا جس کی بنیاد رکھی گئی ہے علی التقوی، تقوی پر، من اول یومن، پہلے دن سے، وہ مسجد کے پہلے دن سے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے. اس سیسا فعل مجہول ہے، اساس بنیاد کو کہتے ہیں نا. پہلے دن سے جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، احق، اسم تفضیل، اشدو کی طرح، احق، زیادہ حق رکھتی ہے، ان، یہ کہ تقوم فیہ، آپ اس میں کھڑے ہوں. جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. اللہ اکبر.
فیہ رجال، اس میں اشخاص ہیں، یحبون، جو پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا، یہ کہ وہ پاک صاف و طہارت کو اختیار کریں. اس میں ایسے رجال ہیں جو طہارت کو یا پاکیزگی کو اختیار کرنا پسند کرتے ہیں. واللہ، اور اللہ، یحب المطہرین، اور اللہ طہارت اختیار کرنے والوں کو، پاکیزہ رہنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے. اللہ پاکیزہ رہنے والوں کو، طہارت کو اختیار کرنے والے کو اللہ ان سے محبت کرتا ہے. تو وہ خوش نصیب اشخاص جن سے اللہ محبت کرتا ہے، ان کے اندر وہ خوش نصیب بھی ہیں جو طہارت کا اہتمام کرتے ہیں. اور اس کے اندر یاد رکھیے دونوں طرح کی طہارت آ جاتی ہے، باطنی بھی اور ظاہر بھی. باطنی طہارت توبہ کے ذریعے، اور ظاہری طہارت وضو اور غسل اور لباس اور رہن سہن کو پاک صاف رکھ کر. فرمایا واللہ یحب المطہرین، اور اللہ طہارت اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم. جی فی ہی 2 مرتبہ آیا، بالکل درست آپ نے کہا. دیکھیں ترجمہ دوبارہ سنیں کہ جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی وہ زیادہ حق رکھتی ہے، حق کو زیادہ رکھتی ہے، ان تقوم فیہ، یہ کہ آپ اس میں قیام کریں، آپ اس مسجد میں قیام کریں. پھر کہا گیا فیہ رجال، اس مسجد میں کچھ رجال ہیں، کچھ بندے ہیں. سمجھا گئی نا؟ تو ایک کا تعلق پہلے والے کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق باہر والے کے ساتھ ہے. جی ان یتطہروا اور مطہرین کا فرق کیا ہے؟ تو یہ دونوں الگ الگ چیپٹر ہیں. پہلا جو چیپٹر ہے وہ تطہرا یتطہروا یعنی کہ تدبرا یتدبروا کا کے سٹائل پر ہے. تطہرا یتطہروا سے فعل مضارع ہے، یتطہروا، ٹھیک ہے، اور نون گر گیا ان کی وجہ سے. ان جو ہے اس کی وجہ سے نون گر گیا تو کیا ہو گیا؟ ان یتطہروا، اصل میں تھا یتطہرون. اور دوسرا جو چیپٹر ہے وہ اسم فاعل ہے، وہ چیپٹر ہے اطہرا، اور وہ چیپٹر آپ نے نہیں پڑھا ہوا. اور یہ چیپٹر قرآن مجید میں گنتی کی بار آیا، اس وجہ سے یہ چیپٹر آپ نے نہیں پڑھا ہوا 5 لیولز کے اندر. بہرحال یہ اسم فاعل ہے، اطہرا یطہروا سے اسم فاعل ہے. جی تو یاد رکھیے. اچھا، بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد مسجد قباء ہے، اور یہ رائے زیادہ راجح ہے احادیث کے مطابق بھی. لیکن بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد مسجد نبوی ہے. تو دونوں مسجدیں ہو سکتی ہیں. بعض نے درمیانی رائے پیش کی کہ مسجد قباء اور مسجد نبوی دونوں مراد ہو سکتی ہیں، کیونکہ دونوں کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، کیونکہ دونوں کی بنیاد ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی. تو دونوں کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے. تو اے صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسجد قباء یا مسجد نبوی میں اس مسجد میں کھڑے ہوں جس کی بنیاد تقوی پر ہے، وہ زیادہ حق رکھتی ہے مسجد زرار کے مقابلے میں. اب دیکھیے اللہ اکبر. فرمایا آفا من، کیا پس وہ جو، اسسا جس نے بنیاد رکھی، بنیانہ ہو، اسسا بنیاد رکھی، بنیانہ ہو اپنی عمارت کی. بنیان عمارت کو کہتے ہیں. بنیانہ ہو اپنی عمارت، جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی کس چیز پر؟ علی تقوی من اللہ، اللہ کے تقوی پر. نمبر 2 ورضوان، اور اللہ کی خوشنودی پر. تو یاد رکھیے مساجد کی بنیاد، مساجد کی بیس ان 2 چیزوں پر ہوتی ہے، تقوی اور اللہ کی خوشنودی. بولیے تقوی اور اللہ کی خوشنودی. اللہ نے فرمایا جس نے اس عمارت کی بنیاد تقوی اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی، خیرن وہ زیادہ بہتر ہے، خیرن وہ بہتر ہے، ام یا وہ بہتر ہے، یا من اسس بنیانہ ہو، یا جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی، علی شفا، شفا کا مطلب ہے کنارہ، شفا کا مطلب کنارہ، ٹھیک ہے جی، علی شفا کنارے پر، جروفن ایک تودے کے. تودے کا مطلب پتہ ہے نا آپ کو، جو کسی بھی پہاڑی کا بالکل آخری کنارہ ہوتا ہے، اور وہ جو اس جگہ ایک بہت بڑی چٹان یا ایک تودا ہوتا ہے،
تودے کے کنارے پر ہارن، ہارن کا مطلب ہے گرنے والا، ایک گرنے والے تودے کے کنارے پر جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی. اللہ اکبر. فنہارا بہی فی ناری جہنم، فنہارا بہی تو وہ تودا گر پڑا کہاں پر؟ فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں. تو یہ مسجد زرار کی مثال بیان کی گئی کہ یہ جو جس مسجد کی بنیاد تقوی اور اللہ کی خوشنودی پر نہیں ہے تو اس عمارت کی بنیاد ایسے ہی ہے جیسے کسی نے پہاڑی تودے کے کنارے پر اپنی عمارت کی بنیاد رکھی، جب تودا گرا تو عمارت بھی گئی. یاد رکھیں کوئی بھی عقل مند کبھی ایسا کام نہیں کرے گا کہ ایسی خطرناک جگہ پر اپنی عمارت کی بنیاد رکھے. تو یہ اہل نفاق کی مثال ہے. اللہ اکبر. فنہار بہ فی نار جہنم. بعض مفسرین نے یہ بھی کہا، بڑی خوبصورت آیت ہے، بعض مفسرین نے بھی کہا کہ اس سے بنیاد، اس سے انسان کا عقیدہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنی عقیدے کی بنیاد تقوی اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی، مضبوط عقیدہ ہے اس کا. افمن اسس بنیانہ، عقیدے کے اندر ایمانیات، اللہ پر توکل، اللہ کی محبت ہیں جی، کفر سے نفرت، اسلام اور اہل اسلام سے محبت، یہ ساری چیزیں ان کا تعلق اسلام کے عقائد میں ہے. جس نے اپنے عقیدے کی بنیاد ان چیزوں پر رکھی، ہاں وہ تو کامیاب ہے. اور اگر کسی کی عقیدے کی بنیاد ان چیزوں پر نہیں ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے پہاڑی کے ایک تودے کے اوپر اس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھ دی. یعنی اس کا عقیدہ بڑا مضبوط ہے، ذرا سی پریشانی آئی تو وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اللہ سے توکل اس کا اٹھ جاتا ہے، وہ مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے، شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے، وہ غیر اللہ کو پوجنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بعض مفسرین نے بڑا خوبصورت نقطہ اٹھایا کہ اس سے مراد انسان کا عقیدہ بھی ہو سکتا ہے اور اس سے مراد مسجد کی بنیادیں بھی ہو سکتی ہیں. واللہ، اور اللہ، لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اب اللہ نے فرمایا لا یزال بنیانہم، منافقین کا ایک حقیقت بتا دی. لا یزالو، ہمیشہ رہیں گی. اچھا جی، لا یزالو غالباً 2-3 دن پہلے میرے سے سوال بھی ہوا، شاید آپ میں سے کسی نے پوچھا ہو. لا یزالو کا مطلب ہے ہمیشہ کے معنی میں آتا ہے، تو پھر لا بھی ہے تو لا کا ترجمہ نہیں. یہ یاد رکھیے، آپ پڑھ کر آئے ہیں لیول 5 میں جو آپ نے ما زالہ پڑھا تھا نا، کانا اور اس کی بہنیں. لیول 4 میں کانا اور اس کی بہنیں، تو انہی میں سے ایک تھا ما زالہ. ما زالہ فعل ماضی میں ہے اور فعل مضارع میں ہے لا یزالو. تو یہ نفی کے معنی میں نہیں ہے، نہ ما زالہ نفی کے معنی میں ہے، نہ لا یزالو نفی کے معنی میں ہے، بلکہ یہ کس کے معنی میں ہے؟ ہمیشگی کے معنی میں. ہمارے ایک ٹیچر تھے، انہوں نے اس کو یاد کرنے کے لیے ایک بڑا اچھا کلیہ بتایا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کی میتھمیٹکس میں جب پلس پلس، ہاں جی پلس پلس دونوں جمع ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ سوری، مائنس مائنس جمع ہو کے پلس بن جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، یعنی دو ایک طرح کے سائن ہو جائیں. تو یہاں پر بھی لا نیگیٹو معنی میں نہیں، اور یزال، زال یزول، زائل ہونا، ختم ہونا کے معنی میں. تو دیکھیں دونوں نفی آپس میں ملے تو ترجمہ کیا ہو گیا؟ ہمیشہ. پازیٹیو معنی ہو گیا مثبت، یعنی ہمیشہ رہیں گی. کیا؟ بنیانہم، ان کی بنیان، ان کی عمارت، ان کی عمارت ہمیشہ رہے گی. الذی بنو، جس کو انہوں نے بنایا، جس عمارت کو انہوں نے بنایا وہ ہمیشہ رہے گی. ریبتن، شک کا باعث، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں. منافقین، اب دیکھیں اللہ کے حکم سے ان کی اس مسجد کو گرا دیا گیا جس کی بنیاد تقوی اور اللہ کی خوشنودی پر نہیں تھی. جب منافقین کی اس مسجد کو گرا دیا گیا، اللہ نے ان کی اس حقیقت کو بتا دیا اور اس کو گرا دیا گیا. اب دیکھیں اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو انہوں نے جس چیز پر عمارت کو قائم کیا تھا، یہ ان کی موت تک ان کے دل میں شک پیدا کرتا رہے گا. جس چیز پر انہوں نے اپنی عمارت کو بنایا، یہ ہمیشہ ان کے دلوں میں کس کا باعث رہے گی؟ ریبتن، شک کا باعث، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں. الا، مگر، ہاں سوائے یہ کہ ان تقطع قلوبہم، ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. اس سے موت مراد ہے، مطلب وہ مر جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کے دل کے اندر جب تک زندہ ہے
یہ چیز شک کا باعث رہے گی۔ واللہ اور اللہ علیم علم رکھنے والا، حکیم حکمت والا ہے، اللہ علم رکھنے والا حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی خوبصورت آیت نمبر 111۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے، من المؤمنین مومنوں سے، انفسہم ان کی جانوں کو، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو خرید لیا ہے، وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کے مالوں کو۔ کس چیز کے بدلے میں؟ با یہاں بدلے کے معنی میں ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، بدلے میں اس کے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کا سودا کر لیا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے، جنت کے بدلے میں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، فیقتلون وہ قتل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی دشمن کو قتل کرتے ہیں، ایکٹیوائز ہے، وہ دشمن کو قتل کرتے ہیں، ویقتلون پیسیوائز اور قتل ہوتے ہیں، دشمن کو قتل کرتے ہیں اور خود بھی قتل ہوتے ہیں، مطلب خود بھی شہید ہوتے ہیں، مارتے بھی ہیں اور خود بھی شہادت کے رتبے کو پاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا، یہ اس پر سچا وعدہ ہے، وعدن علیہ حقا یہ اس پر سچا وعدہ ہے، نہ صرف قرآن بلکہ فی التورات، تورات میں بھی، والانجیل اور انجیل میں بھی، والقرآن اور قرآن میں بھی، یعنی ہماری امت محمدیہ میں یا ہم سے پہلے جو امتیں تھیں جن پر تورات اور انجیل نازل کی گئی، بنی اسرائیل، ان سے بھی اللہ رب العزت نے ان کے جانوں اور مالوں کے بدلے میں اللہ رب العزت نے ان کے بدلے میں اللہ نے جنت کا سودا کر دیا ان سے۔ اور آپ کے علم میں ہے سورۃ البقرہ کے اندر تفصیل سے بنی اسرائیل کے جہاد کا ذکر گزر چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا ومن اوفا، اور جو پورا کرے، یا پھر یہاں پر اوفا جو ہے یہ اسم تفضیل کا لفظ، ومن اوفا، من یہاں پر کون کے معنی میں ہو جائے گا، من کے دو مطلب ہے نا، جو اور کون، تو یہاں پر کون کے معنی میں، اور کون ہے اوفا زیادہ پورا کرنے والا، بعہدہ اپنے عہد کو، من اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں کون ہے اپنے عہد کو زیادہ پورا کرنے والا، مطلب یہ اللہ کا وعدہ ہے، تورات میں، انجیل میں، قرآن میں اللہ کا جنت کا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے۔ فاستبشروا، پس خوشخبری ہے، بشارت ہے، ببیعکم الذی بایعتم، ببیعکم تمہاری بیعت کے ساتھ، تمہاری اس بیعت پر تمہارے لیے خوشیاں ہیں، اپنی اس بیعت پر خوشیاں مناؤ، الذی جو بیعت، جو کہ بایعتم تم نے بیعت کی بھی اس کی، بایع یبایع، حاسب یحاسب، جو بیعت تم نے کی اس پر خوشیاں مناؤ، وذالک اور یہ، هو الفوز العظیم اور یہی تو بڑی کامیابی ہے، اور یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے صفحہ نمبر 204 مکمل ہوا۔ صفحہ نمبر 205 کی طرف جاتے ہیں۔ اس صفحے پر آیت نمبر 112 سے لے کر 117 تک یہ آیات ہیں جن کو مختلف موضوعات کے اندر، مختلف اشارات کے اندر تقسیم کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے یہاں اہل ایمان کی صفات کو ذکر کیا۔ اشارے کے اندر آپ کو دکھائی دے رہا ہے 10 صفات پر بشارت ہے، اس کے اندر مومنین یعنی ایمان کی صفت بھی شامل ہے، اور نیچے جو موضوع میں لکھا گیا 9 صفات، کیونکہ وہ اہل ایمان کی 9 صفات آپ شمار کیجئے۔ کون سی 9 صفات؟ سب سے پہلی صفت التائبون، توبہ کرنے والے۔ اچھا یہ جتنے بھی الفاظ آئیں گے نا، یہ سب اسم فاعل کی جمع ہے، اسم فاعل کی جمع سالم جس کے آخر میں واو نون لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، جمع سالم ہے۔ التائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون حمد کرنے والے، السائحون، سائحون کے 2 ترجمے کیے گئے، یا تو یہ کہ روزے رکھنے والے، یا پھر یہ کہ اللہ کی راہ میں نکلنے والے، سیاحت سے ہے، اردو میں جو آپ کہتے ہیں نا سیاحت سفر کے معنی میں، تو اللہ کی راہ میں نکلنے والے، یعنی سیر و تفریح والی سیاحت نہیں بلکہ
اللہ کی راہ میں جو جہاد وغیرہ یا علم کے حصول کے لیے جو سفر کرتے ہیں، یا حج عمرے کا سفر ہے، یہ 4 صفات۔ نمبر 5 الراکعون، رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، برائی سے منع کرنے والے، والحافظون، اور حفاظت کرنے والے، لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی، اللہ نے جو حدیں مقرر کی ہیں حلال و حرام کی، اس کی حفاظت کرنے والے، حلال کو نہ چھوڑنے والے اور حرام کو نہ اختیار کرنے والے۔ اب یہ 9 صفات ہیں، یہ جن کی 9 صفات ہیں وہ اہل ایمان ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبری دیجئے۔ اللہ اکبر، اور ایمان والوں کو خوشخبری دیجئے۔ بڑی خوبصورت آیات ہے جی۔ ما کان للنبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، تفاسیر کے اندر اس کی تفصیل ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، صحیح بخاری کے اندر بھی یہ روایات موجود ہیں، دیگر کتب احادیث کے اندر بھی، اور تقریباً تفسیر کی جتنی بھی اتھینٹک بکس ہیں، تفسیر ابن کثیر اور دیگر کتابوں کے اندر ہمیں یہ تفسیر ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب جو تھے، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، اب چونکہ حضرت ابو طالب جو تھے انہوں نے اسلام کی بہت زیادہ مدد کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، آپ کو سپورٹ کیا جب لوگوں نے اور آپ کے قریبی رشتہ داروں نے آپ کو چھوڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ حضرت ابو طالب کیا کریں، ایمان لے آئیں۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا میرے چچا آپ کلمہ پڑھ لیجئے، میں اللہ کے ہاں قیامت کے دن اس کو بطور دلیل پیش کروں گا، بطور حجت۔ ابو جہل اور دیگر جو مکہ کے سردار بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب کیا مرنے کے وقت اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ تو حضرت ابو طالب نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا، جیسا کہ صحیح بخاری اور دیگر احادیث کے اندر ہے۔ اب چونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اسلام کا ساتھ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگی، اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں اس آیت کریمہ آیت نمبر 113 کو نازل کیا۔ اب آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھ آ گیا، اب آپ اس آیت کا ترجمہ سنیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان للنبی، نہیں زیب نبی کے لیے یا نہیں ہے نبی کے لیے، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، کیا ان یستغفروا، یہ کہ وہ استغفار کریں، یہ کہ وہ مغفرت طلب کریں۔ کس کے لیے مغفرت طلب کریں جی؟ للمشرکین، مشرکین کے لیے۔ نبی یا اہل ایمان کے لیے نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں۔ وَلَوْ كَانُوا، اگرچہ وہ ہوں، اولی قربا، قربت والے، قریبی رشتہ دار، اولی والے کے معنی میں ہے، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، من بعدی، بعد اس کے، ما تبین لہم، جو ان کے لیے واضح ہو گیا، ما جو تبین واضح ہو گیا لہم ان کے لیے، یعنی ان کا شرک پر اس دنیا سے جانا واضح ہو چکا ہے، تو نبی اہل ایمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ان کے لیے استغفار کریں۔ انہم، بے شک وہ، اصحاب الجحیم، اصحاب الجحیم ہے۔ جحیم جو ہے یہ جہنم کی صفات یا ناموں میں سے ایک نام الجحیم ہے، تو وہ جہنم کے ساتھی ہیں، وہ جہنم والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ رب العزت نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابتدا کے اندر اپنے والد گرامی کے لیے اللہ سے مغفرت چاہی تھی، اللہ رب العزت نے اس کی حقیقت بتلائی 114 میں۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ، اور نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مغفرت طلب کرنا، لِأَبِيهِ، اپنے والد کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے استغفار کرنا نہیں تھا، مگر عن موعدت،
ایک وعدے سے، موعدہ وعدے کے معنی میں ایک وعدے سے، وعدہا ایاہو جس کا اس نے وعدہ کیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو وعدہ کیا تھا، دیکھیں انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا نا کہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار طلب کروں گا، تو یہ اس وعدے کو پورا کرنا تھا جو انہوں نے کہا تھا. اچھا کب تک؟ اللہ نے فرمایا فلما پس جب، تبین لہو اس کے لیے واضح ہو گیا، پس جب اس کے لیے واضح ہو گیا، کیا واضح ہو گیا؟ انہو عدو للہ، یہ کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، یعنی ان کا والد جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، مطلب اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، نہ صرف شرک کرنے والا بلکہ بتوں کی خرید و فروخت کرنے والا ہے، شرک کو رواج دینے والا ہے معاشرے کے اندر. جب ان کے لیے یہ واضح ہو گیا، تبرأ منہ، تو وہ اس سے بری ہو گئے، انہوں نے اس سے برات کا اظہار کر دیا. برات کس کو کہتے ہیں؟ لا تعلقی کا اظہار کر دیا. ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، لأواہ، اواہ کہتے ہیں نرم دل، حلیم بردبار. بے شک ابراہیم علیہ السلام تو بڑے نرم دل کے بردبار تھے، تو انہوں نے جو اپنے والد کے لیے استغفار کیا، یہ ان کے دل کی نرمی اور ان کی بردباری تھی جو انہوں نے اپنے والد کے لیے بھی استغفار کیا. لیکن جب معاملہ بالکل واضح ہو گیا تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ تبرأ منہ، انہوں نے اس سے برات کا اظہار کر دیا. جی وما كان اللہ لیضل قوما. اب دیکھیں جب یہ آیات نازل ہوئیں تو بعض ایسے لوگ تھے جو اپنے شرک کی حالت میں فوت ہو جانے والے رشتہ داروں کے لیے مغفرت انہوں نے مانگی، انہوں نے استغفار کیا. اب ان کے دل میں یہ سوال آیا کہ یہ تو جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، تو ہم نے جو اس سے پہلے دعا کی ہمارا کیا بنے گا؟ تو اللہ رب العزت نے اگلی آیات میں ان کے بارے میں فرما دیا. اللہ نے فرمایا وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیضل قوما، یہ کہ وہ گمراہ کرے کسی قوم کو، نہیں ہے اللہ کہ کسی قوم کو گمراہ کرے، بعد اذ ہداہم، بعد اذ جب ہدا اس نے ہدایت دی ہم انہیں. اللہ کسی قوم کو گمراہ کرنے والا نہیں ہے ان کو ہدایت دینے کے بعد. کب تک؟ حتیٰ یہاں تک کہ یبین لہم، ان کے لیے واضح کرے، ما یتقون، جس سے وہ بچیں. تقوی کا لفظی مطلب بچنا ہوتا ہے، تو فعل مضارع ہے یتقون، جس سے وہ بچیں. تو اللہ رب العزت کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا ہدایت کے بعد جب تک کہ اللہ ان کے لیے واضح نہ کر دے جس سے وہ بچیں. تو مطلب یہ کہ ابھی تک اللہ نے مشرکین کے لیے استغفار سے منع نہیں کیا تھا، تو اللہ رب العزت اس پر گمراہ کرنے والا یا پکڑ کرنے والا نہیں ہے. ہاں اب واضح ہو چکا، تو آنے والے وقت میں ایسے شرک کرنے والے اور شرک کی حالت میں فوت ہو جانے والوں کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، بکل شیء، ہر چیز کا علیم، بہت علم رکھنے والا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، وہ یمیت، اور موت دیتا ہے. وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، من ولی، کوئی مددگار، ولا من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی مددگار. تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست یا مددگار نہیں ہے. لقد تاب اللہ، لفظ توبہ جو ہوتا ہے یہ کئی ایک معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کئی ایک معنی کے لیے. مثلا توبہ جو ہے یہ گناہوں سے رجوع کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. توبہ جو ہے یہ توجہ کرنا، مہربانی کرنا، رجوع کرنا، یہ سارے میننگ میں معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر جو توبہ کا مطلب ہے وہ مہربانی فرماتے ہوئے توجہ کرنا. ٹھیک ہے. لقد تاب اللہ، البتہ تحقیق اللہ نے، جیسا کہ یہاں پر میں نے اس موضوع کو بدلا، یہاں پر آپ لوگ دیکھیے، ہاں جی، لقد تاب اللہ، البتہ تحقیق اللہ نے مہربانی سے توجہ کی، علی النبی، نبی پر،
والمہاجرین اور مہاجرین پر، والانصار اور انصار پر، مہاجرین انصار اور نبی پر اللہ نے توجہ فرمائی، الذین اتبعوہ وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، الذین جنہوں نے اتبعوا اتباع کی ہو اس کی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کب اتباع کی، کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے، فی ساعۃ العسرہ تنگی کے اس لمحے میں، ساعہ کا مطلب گھڑی ہوتا ہے، العسرہ تنگی کی اس گھڑی میں، مطلب اسی میں نے کہا نا اسی لفظ سے اس کو آیت نمبر 117 میں جو ساعۃ العسرہ کہا گیا تو اسی وجہ سے غزوہ تبوک کا دوسرا نام غزوۃ العسرہ بھی رکھا گیا۔ من بعدی بعد اس کے، ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم بعد اس کے کہ قریب تھا، ما کادا جو قریب تھا، یزیغ قلوب فریق منہم ان میں سے ایک گروہوں کے دل میں تزلزل آ جاتا۔ زیغ کا لفظی مطلب ہوتا ہے نا راہ راست سے ہٹنا، یعنی تزلزل کا شکار ہو جانا۔ تو ایک اب دیکھیں میں نے جیسا کہا بھی کہ یہ جو غزوہ تھا بڑا سختی والا، گرمی کا موسم، پھل تیار، تو بعض اہل ایمان کے دلوں کے اندر بھی یہ خیال آیا کہ ان دنوں کے اندر تبوک کی طرف پیش قدمی کرنا، اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی طرف رجوع کیا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، ان کی طرف اللہ نے مہربانی سے توجہ فرمائی، جن کے دلوں میں یہ خیال آیا، لیکن وہ سچے مومن تھے۔ پھر وہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بخوشی نکل پڑے۔ ثم تاب علیہم، دیکھیں دوسری مرتبہ فرمایا ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی، انہ بے شک وہ بہم ان کے ساتھ، یعنی مہاجرین انصار اور نبی کے ساتھ، رؤوف مہربان رحیم رحم کرنے والا ہے، اللہ ان پر شفیق اور رحم کرنے والا ہے۔ جی تو آج کے آخری پیج کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلا موضوع اس تیسرے گروہ کے بارے میں ہے جن کے معاملے کو مؤخر رکھا گیا ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں نا، دو گروہوں کا ذکر تو گزر گیا، ایک وہ جو منافقین ہیں، دوسرے وہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ قریب ہے تم ان کی توبہ قبول کرے، تیسرا گروہ جن کا معاملہ مؤخر کیا گیا، مرجون لامر اللہ، ان کا معاملہ تھوڑا مؤخر کر دیا گیا۔ اب اس ٹاپک کے اندر ان کا ذکر ہے، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، وعلی الثلاثۃ اور ان تینوں پر، وعلی الثلاثۃ اور ان تینوں پر، کن تینوں پر، الذین جو خلفوا پیچھے رہ گئے تھے یا پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، وہ تین جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ضاقت جب تنگ ہو گئی، علیہم ان پر، الارض زمین، بما رحبت جو کھلی تھی، جو زمین بڑی کشادہ تھی ان پر تنگ ہو گئی، وضاقت علیہم انفسہم اور ان پر ان کی جانیں بھی تنگ ہو گئیں، وظنوا اور انہوں نے گمان کر لیا، اللہ ملجا کہ اب کوئی پناہ نہیں ہے، من اللہ اللہ سے، الا مگر الیہ اسی کی طرف، کوئی پناہ نہیں ہے مگر اسی کی طرف، ثم تاب علیہم پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، پھر اللہ نے ان کی طرف توجہ فرمائی، لیتوبوا تاکہ وہ توبہ کریں، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، ان اللہ بے شک اللہ هو التواب الرحیم، اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو آیت کریمہ نا، آیت نمبر 118 میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں آپ ضرور اس کی تفسیر پڑھیے گا، کسی جو تفصیلی جو کوئی تفسیر ہے نا آپ اس کی تفسیر پڑھیے گا، اور اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اس کا مفہوم سمجھیے۔ تین صحابہ ایسے تھے جو سچے ایمان والے تھے، پختہ ایمان والے، لیکن وہ آپ کہہ لیجئے کہ سستی کی وجہ سے کل نکل جائیں گے، چلیں آج اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور 30,000 کا لشکر نکل گیا تو ہم کل سفر کریں گے، کل آیا تو انہوں نے کہا چلیں پرسوں کریں گے، کرتے کرتے وہ لشکر نکل گیا اور وہ نہیں جا سکے۔ یہ تین صحابہ کون سے تھے؟ یہ تین صحابہ ہمارے اساتذہ کرام کہا کرتے تھے ان تینوں کے ناموں کو یاد کرنے کے لیے آپ لفظ مکہ یاد کر لیجئے، میم کاف ہا، میم سے بنتا ہے مرارہ بن ربی، کاف سے بنتا ہے کعب بن ہلال، اور ہا سے بنتا ہے ہلال بن امیہ۔ آپ یقین کریں میں جب اسٹوڈنٹ تھا
اس ٹائم میں نے یہ یاد کیا، آج تک مجھے کبھی نہیں بھولا۔ میم سے مرارہ بن ربی، کاف سے کعب بن مالک اور ہا سے ہلال بن امیہ۔ صحیح بخاری اور دیگر کتابوں کے اندر یہ جو واقعہ بیان کرتے ہیں نا، کعب بن مالک بیان کرتے ہیں۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے کہا چلے کل جاؤں گا کرتے کرتے میں رہ گیا۔ اب جب پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ رہے ہیں تو منافقین جو تھے نا وہ عذر سوچنا شروع ہو گئے کہ ہم اللہ کے رسول کے سامنے کیا عذر پیش کریں گے، کیوں نہیں گے، جھوٹے عذر، تفصیلی ذکر گزر چکے ہیں۔ کعب کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا میں کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا، میں سچ سچ جا کر بتا دوں گا، اور حضرت کعب نے ایسا ہی کیا، سچ سچ جا کر بتا دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی علم میں تھا کہ حضرت کعب نعوذ باللہ ان منافقین میں سے نہیں ہیں جو جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے سچ سچ بتا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا انتظار کیجئے یہاں تک کہ اللہ کوئی آپ کے بارے میں حکم نازل کر دے۔ اللہ اکبر، کتنا انتظار کیجئے، 1 دن 2 دن 3 دن 40 دن گزر گئے۔ حضرت کعب، حضرت ہلال، حضرت مرارہ یہ انتظار میں ہیں، اور یہ اتنی سختی کے دن تھے کیونکہ باقی تمام صحابہ کرام کو ان تینوں کے ساتھ بات چیت کرنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ کوئی ان کے ساتھ نہ گفتگو کرتا، نہ کوئی لین دین، نہ معاملہ، کچھ بھی نہیں۔ اب یقین جانیے، یعنی مدینہ کے اندر رہ رہی ہیں اور کوئی بندہ ان سے نہیں بات کر رہا، نمبر 1۔ نمبر 2، بڑی آزمائش حضرت کعب کہتے ہیں کہ جب غسان کے علاقے کا جو بادشاہ تھا اس کو پتہ چلا تو اس نے ہم تینوں کی طرف خط لکھا، اپنا قاصد بھیجا کہ آپ آ کر میرے ساتھ شامل ہو جائیں، مطلب دین اسلام سے پھر جائیں۔ کہتے ہیں انہوں نے اس خط کو جلایا، اور جلانے کے بعد یہ روئے کہ اب آزمائش کا وقت شروع ہو چکا ہے کہ کفار بھی ہمیں کفر کی طرف دعوت دینے لگے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر 40 دن گزرے تو ان کی بیویوں سے بھی کہہ دیا گیا کہ اپنے خامدوں کو چھوڑ کر اپنے والدین کے گھروں میں چلی جائیں، ان کو اکیلا چھوڑ دیں۔ 10 دن انہوں نے یہ سختی بھی دیکھی۔ 50 دن کے بعد اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے ان آیات کو نازل کی، آیت نمبر 118 119، کہ اللہ رب العزت نے ان تینوں صحابہ کی توبہ کو قبول کیا، ان تینوں صحابہ کی توبہ کو قبول کیا۔ آپ کو کبھی مدینہ جانے کا اتفاق ہو، مدینہ کے اندر ایک مسجد ہے جس کو 7 مساجد کے نام سے کہا جاتا ہے، 7 مساجد کے نام سے۔ اچھا، یہ جو مسجد ہے، اس مسجد میں جس کو قبلتین بھی کہتے ہیں، اچھا اس مسجد کے بالکل قریب آپ کہہ لیجئے کہ جو پہاڑی ہے، اس پہاڑی پر کہتے ہیں حضرت کعب میں تھا تو مجھے ایک صحابی نے آ کر یہ خوشخبری دی کہ اے کعب، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرت کعب، یعنی اس حدیث کو ضرور آپ پڑھیے گا، بڑی خوبصورت تفصیلی حدیث ہے یہ واقعہ۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ مجھے اسلام لانے کے بعد جو سب سے زیادہ خوشی ہے اپنے اعمال میں وہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ کہا، جو بتایا میں نے سچ سچ بتا دیا۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ شاید جتنی ہم 3 لوگوں نے سچ کی قیمت ادا کی ہے، اتنی کبھی کسی نے سچ کی قیمت نہ ادا کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ ایمان میں سچے تھے تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ ریکویسٹ آئی ہے کہ ترجمہ دوبارہ کر دیجئے، میں نے بہت تیزی سے ترجمہ کیا تو اب ترجمہ دوبارہ سنیے۔ اب آپ نے تفسیر سن لینا۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے یا پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ضاقت علیہم الارض، جب زمین ان پر تنگ ہو گئی، بما رحبت، جو بڑی کھلی تھی، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں، وظنوا، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا، اللہ ملجأ من اللہ، یہ کہ کوئی پناہ نہیں ہے، ملجا پناہ کے معنی میں ہے کوئی پناہ نہیں ہے اللہ سے، الا الیہ، مگر اسی کی طرف۔ مطلب اب اگر اللہ سے کوئی پناہ ہے تو وہ اللہ کی ہی پناہ ہے۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ ان پر متوجہ ہوا، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کرے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، هو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وکونوا، اور ہو جاؤ، مع الصادقین، سچوں کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا اب یہاں پر اللہ اکبر،
اہل مدینہ اور ارد گرد بسنے والے جو دیہاتی تھے ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ جہاد سے پیچھے رہیں، اور جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، تکالیف کو برداشت کرتے ہیں، ان کا اجر و ثواب اللہ نے بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا ما کانا، نہیں ہے، لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، اہل مدینہ کے لیے، ومن حولہم، اور جو ان کے ارد گرد ہیں، من الاعرابی، دیہاتیوں میں سے، کیا نہیں ہے، ان یتخلفوا، یہ کہ وہ پیچھے رہیں، عن رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ولا یرغبوا بانفسہم، اور نہ وہ رغبت رکھیں اپنی جانوں کا، اور نہ وہ رغبت رکھیں اپنی جانوں کی، عن نفسہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے بڑھ کر اپنی جانوں کی رغبت رکھیں، یہ بھی ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ذالک، یہ، بینہم، سبب اس کا یہ ہے کہ وہ، لا یصیبہم، نہیں پہنچتی انہیں، ظمأن، پیاس، ولا نصبن، اور نہ ہی تھکاوٹ، ولا مخمصتن، اور نہ ہی بھوک، پیاس، تھکاوٹ، بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی جب وہ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں انہیں پیاس، تھکاوٹ یا بھوک نہیں پہنچتی۔ اچھا یہ نہیں 3 مرتبہ آئے گا، جواب اس کا اللہ کے بعد ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو پیاس، تھکاوٹ یا بھوک نہیں پہنچتی اللہ کی راہ میں، نمبر 1۔ نمبر 2، وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا، اور نہیں وہ کسی راہ سے گزرتے، روندنے کے معنی میں ہوتا ہے وَطْعٌ، ٹھیک ہے، تو فعل مضارع ہے وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا، اور نہیں وہ کسی جگہ کو روندتے، یغید الکفار، جو کفار کو غصے میں ڈالے، یعنی کفار مسلمانوں کو دیکھ کر غصہ کریں جب مسلمان لشکر گزرتا ہے، یہ 2۔ نمبر 3، وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا، وَلَا يَنَالُونَ، اور نہیں وہ پہنچتے، من عدوٍ، دشمن سے، نیلن، پہنچنا، دشمن سے پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دشمن کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاتے، ٹھیک ہے، تو 3 مرتبہ نہیں آ گیا نا، الا، مگر یعنی ان سارے کاموں کے بدلے میں کیا ہوتا ہے، انہیں جو پیاس، تھکاوٹ یا بھوک پہنچتی ہے، یا وہ کسی جگہ سے گزرتے ہیں، یا وہ دشمن کو کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے، الا کتب لہم بہ عمل صالح، مگر ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے نیک عمل۔ اللہ اکبر، یہ جہاد کا اجر و ثواب ہے، اللہ کی راہ میں نکلنے پر بھوک، پیاس یا تھکاوٹ بھی ہوتی ہے تو نیک عمل کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یضیع، نہیں ضائع کرتا، اجر المحسنین، احسان کرنے والوں کے اجر کو۔ اللہ نے فرمایا، اب آگے انہی لوگوں کا ذکر چل رہا ہے، ولا ينفقون نفقۃ، اور نہیں وہ خرچ کرتے کوئی خرچ، صغیرۃ، تھوڑا، چھوٹا، کوئی چھوٹا سا انفاق، ولا کبیرۃ، اور نہ ہی بڑا، ولا یقطعون وادیا، اور نہیں وہ کاٹتے کسی وادی کو۔ اچھا وادی کو کاٹنے کا کیا مطلب ہے، مطلب سفر کے اندر سفر طے کرنا، ٹھیک ہے، میں نے اتنے کلومیٹر سفر کاٹ لیا، مطلب طے کر لیا، وہ نہیں کسی وادی کو کہ سفر کو طے کرتے، اس کو کاٹتے، اور نہ ہی اللہ کی راہ میں کوئی تھوڑا یا زیادہ خرچ کرتے ہیں، الا، مگر، کتب لہم، ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ مطلب اگر اللہ کی راہ میں نکلو گے اور اگر کچھ خرچ کرو گے، تھوڑا ہو یا زیادہ، یا کوئی سفر طے کرو گے، کتب لہم، اس کے بدلے میں ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، لیجزیہم اللہ، تاکہ اللہ ان کو بدلہ دے، احسن ما کانوا یعملون، اچھا جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی اللہ کے ہاں جو بدلہ ہے ان کے اعمال کے مقابلے میں احسن، احسن اسم تفضیل ہے، زیادہ اچھا، ان کے اعمال کے مقابلے میں زیادہ اچھا بدلہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ، آج کی ہماری یہ آخری آیت ہے۔ اس آیت میں بعض علماء نے اس سے مراد جہاد کا سفر لیا یا جہاد کے لیے نکلنا لیا، لیکن واللہ عالم زیادہ صحیح بات یہی لگتی ہے کہ اس سے مراد علم کے لیے نکلنا ہے، علم کے لیے نکلنا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ، اور نہیں ہے مومن، وَمَا كَانَ، اور نہیں ہے، الْمُؤْمِنُونَ، مومن، لِيَنْفِرُوا، یہ کہ وہ نکلیں، کافہ، سارے کے سارے،
یعنی ایسے نہیں ہو سکتا کہ مومن سارے کے سارے نکلیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے. فلولا پس کیوں نہیں، نفرا نکلا، من کل فرقۃ ہر گروہ میں سے، کیوں نہیں نکلی ہر گروہ میں سے، منہم ان میں سے، طائفۃ ایک جماعت. طائفہ گروہ یا جماعت کے معنی میں آتا ہے. تو ہر فرقہ یعنی ہر گروہ میں سے، ہر قوم میں سے ایک جماعت کیوں نہیں نکلی، لیتفقہوا تاکہ وہ سیکھتے، فی الدین دین میں، تاکہ وہ دین میں تفقہ حاصل کرتے. لفظ جو فقہ ہے نا، فقہ وہ اسی سے نکلا ہے. چیپٹر تدبر یتدبروا ہے، نون لام کی وجہ سے گر گیا، شروع میں جو لام ہے، ٹھیک ہے، اصل میں تھا یتدبرون کے وزن پر یتفقہون. تو ہر گروہ میں سے ایک جماعت کیوں نہیں نکلی، لیتفقہوا تاکہ وہ سمجھ بوجھ حاصل کرتے، فی الدین دین میں، دین کو سیکھتے، وَلِيُنذِرُوا اور تاکہ وہ ڈراتے، قومہم اپنی قوم کو، اذا رجعوا جب وہ واپس پلٹتے، الیہم ان کی طرف، جب اپنی قوم کی طرف واپس پلٹتے تو ان کو ڈراتے، اللہ کا خوف دلاتے. لعلہم یحذرون تاکہ وہ ڈریں، تاکہ وہ بچیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. تو بعض علماء نے اسی سے کہا کہ یہ لازم ہے کہ ہر مسلمانوں کے علاقوں کے اندر کچھ ایسے مسلمان، ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو دین کے علم کے اندر سمجھ بوجھ حاصل کرے، اور پھر جب سمجھ بوجھ حاصل کر سکے اس کے لیے اس کو سفر بھی کرنا پڑے تو وہ سفر کرے، اور پھر واپس آ کر اپنے قوم کے لوگوں کی اصلاح کرے اور اپنی قوم کے لوگوں کو ڈرائے، ان کو اللہ کا ڈر دلائے اور ان کو گناہوں سے پاک کرے تاکہ وہ لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے آج کا لیسن مکمل کیا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.